جوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ پوچھتے ہیں لوگ آپ سے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیزیں ہیں جو حلال کی گئی ہیں ان کے لیے؟ فرما دیجئے حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزوں، اور وہ جو سکھلایا تم نے شکاری جانوروں میں سے شکار پر دوڑنا، سکھلایا تم نے ان کو اس میں سے جو سکھلایا تھا تم کو اللہ، بس کھاؤ اس میں سے جو روک لے وہ جانور تم پر، اور اللہ کا نام ذکر کرو اس پر، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ کون کون سے جانور، کون کون سی کھانے کی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ اب یہاں عنوان یہ ہے کہ کسی موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کچھ لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ کیا چیز ہیں جو ہمارے لیے حلال کی گئی؟ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اب یہ پوچھنا دین سیکھنے کے لیے ہے، اور دین سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے، اس لیے دین کی باتیں پوچھنا مستقل ایک نیکی اور ثواب ہے۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، کون سی چیزیں ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ان کے لیے حلال قرار دی گئی ہیں۔ مثلا ہم پوچھیں کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، تو جواب یہ آیا احل لکم، تمہیں حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے الطیبات، جتنی پاکیزہ چیزیں۔ اس لیے میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا کہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے غذا کے طور پر حرام قرار دیا ہے، یقیناً وہ ہمارے لیے مضر تھی، نقصان دہ تھی، چاہے ان کے اندر جسمانی نقصان ہو، چاہے ان کے اندر روحانی نقصان ہو، چاہے دینی نقصان ہو، یقیناً ان کے اندر نقصان ہے۔ اس لیے یہاں جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو طیبات کہا گیا ہے، اور جن چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے ان سب کی سب کو خبائث کہا گیا ہے۔ اللہ نے تم پر خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ جتنی چیزیں اللہ تعالی نے کھانے پینے کے لحاظ سے حرام قرار دی گئی ہیں، فطرت انسانی بھی ان سے نفرت کرتی، بشرطے کہ انسان سلیم الفطرت ہو، اس کی فطرت بگڑ نہ گئی ہو، بد فطرت نہ بن گیا ہو۔ اگر اس کی فطرت ٹھیک ہے، وہ صحیح الفطرت ہے، سلیم الفطرت ہے، تو پکی بات ہے کہ جتنی چیزیں حرام ہیں ان سے اس کی طبیعت گھن کرتی ہوگی، نفرت کرتی ہوگی، وہ اس کو اچھی نہیں لگتی۔ اور جتنی چیزیں حلال ہیں وہ طیبات میں سے پاکیزہ چیزیں ہیں، خود بخود طبیعت کو مرغوب ہوتی ہیں، محبوب ہوتی ہیں، پسندیدہ ہوتی ہیں، ان کے استعمال کے اندر لذت ہوتی ہے۔ ہاں اگر بندہ بد فطرت بن جائے، فطرت کو بگاڑ بیٹھے،
اللہ نے جو اس کے اندر قبولیت حق کا ایک مادہ رکھا ہے، گناہوں کی نحوست سے اس کو ختم کر بیٹھے۔ جیسے کسی کے ناک کے اندر جو بدبو اور خوشبودار چیز کا احساس ہے وہ مٹ جائے تو اب اس کو بدبودار چیز بدبودار نہیں لگے گی، اب وہ کہے گا کہ کوئی بدبودار ہے ہی نہیں۔ مثال مشہور ہے کہ کسی بچی کی شادی ہو کے گئی کسائی کے گھر، جن کے گھر ہر وقت چمڑا ہے، ہر وقت گوشت ہے، ہر وقت کھلا ہے، کبھی کوئی بدبودار چیز آ رہی ہے، کبھی کھلا آ رہا ہے، تو ایک مستقل وہاں سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ جب شادی ہو کے گئی تو کہنے لگی کہ یہاں تو ساری بدبو ہے، ادھر بھی بدبو ہے، ادھر بھی، تمہارا تو سارا گھر بدبو سے بھرا ہوا ہے۔ کچھ دن کے بعد عادی ہو گئی تو کہنے لگی دیکھا میرے آنے سے تمہارے گھر کی بدبو ختم ہو گئی۔ اب یہ نہیں کہا کہ میرا ناک عادی ہو گیا، میری حس ختم ہو گئی، وہ جو میرے اندر مادہ تھا بدبو اور خوشبودار چیز کو الگ الگ کرنے کا، بدبو اور خوشبو کے فرق کرنے کا، وہ ختم ہو گیا۔ اب بدبو میری گویا کہ فطرت بن گئی ہے، وہ بدبو کو بدبو سمجھنے والی فطرت ہی ختم ہو گئی۔ تو یہی حال ہمارا ہے آج۔ حرام کے اندر مسلمان کہتا ہے لذت بڑی ہے، یہ مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے کہ حرام میں لذت بڑی ہے، حالانکہ حرام میں یقیناً بے لذتی ہے، وہاں لذت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے بے شمار واقعات تمہارے سامنے آئیں گے، کسی نے بتایا نہیں ہے لیکن چیز فی نفس سے ہی حرام تھی، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہے، اللہ والے کے سامنے ہے، دسترخوان پر آئی، اول تو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، اگر ہاتھ لگایا منہ میں ڈالا بھی تو میدے نے قبول نہیں کیا، فوراً کہہ کر۔ ایک نہیں کئی واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں اہل اللہ کے جنہوں نے اپنی فطرت کی حفاظت کی تھی، اپنی فطرت کو بدلا نہیں ہے، بگاڑا نہیں ہے، تو ان کی ناک ان کو بتا دیتی ہے کہ یہ کھانا حرام ہے، ان کی زبان کا ذائقہ ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ کھانا حرام ہے، پہلے سے بو آتی ہے پتہ چل جاتا ہے، طبیعت نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی حرام میں مزہ بڑا ہے، حرام میں لذت بڑی ہے، اس کی وجہ سمجھ آئی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی فطرت کو بگاڑ دیا ہے، ورنہ اللہ نے ایمان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، ایمان میں یہ لیاقت رکھی ہے، ایمان میں یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ ہر گناہ سے نفرت کرتا ہے بندہ، اور ہر گندی اور ناپاک چیز سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ گندا دیکھنا ہو۔ اللہ والا بیت الخلاء سے باہر نکل رہا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کا جو سنت طریقہ ہے کہ دایاں پاؤں پہلے نکالا جائے اور بایاں پاؤں بعد میں نکالا جائے، اس سے یہاں صعب ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے کہ وہ بایاں پاؤں پہلے نکال لیتا ہے، دایاں پاؤں بعد میں نکالتا ہے، تو طبیعت پر اتنا سخت اثر پڑتا ہے کہ وہیں بے ہوش ہو کر کے غش کھا کے گر پڑتا ہے۔ ایک مستحب ہے، ایک سنت ہے، ایک مکروہ عمل ہو گیا ہے، سنت چھوٹ گئی ہے، مستحب چھوٹ گیا ہے، اور ہم گناہ کر کے کہتے ہیں لذت بڑی آئی ہے، ہم گناہ کر کے کہہ رہے ہیں لذت بڑی آئی ہے، اور وہاں گناہ کا شائبہ ہوا ہے تو بندہ بے ہوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی شریعت نہیں آئی تھی، بچپنا تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، مشرکین مکہ کعبۃ اللہ بنا رہے تھے، کعبہ کو وہ مجاور تھے، ان کا روٹی پانی سے چلتا تھا، کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، باقی بھی کام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچے ہیں، یہ بھی کام کر رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، کندھے پر پتھر رکھ کے اٹھا رہے ہیں، تو آپ کے چچے نے دیکھا کہ آپ کے کندھے کے اوپر نشان پڑ گیا ہے، بھاری پتھر ہیں، نوکدار پتھر ہیں، تو حضور نے جو کپڑا باندھا ہوا تھا شلوار کی جگہ پر، عرب کے اندر اس وقت، اب تک پتن جیسا ہو، ننگا ہونا آج بھی یورپ میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ننگے ہونے کو بالکل عیب نہیں سمجھتے، ان کے ہاں کپڑا ہونا نہ ہو، کپڑا پہنتے ہیں تو صرف زینت کے لیے پہنتے ہیں، ننگے ہونا ان کے ہاں کوئی عیب نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ بلکہ اگلے دن کہہ رہا تھا ایک ساتھی کہ یورپ میں تم کسی لڑکے سے پوچھ لو تیرے باپ کا کیا نام ہے تو وہ اس کو گالی سمجھتے ہیں،
تو نے مجھے گالی دی، میرے باپ کا مجھے کیا پتا؟ جیسے جانور کو نہیں پتا میرا باپ کون ہے، با انسان کو نہیں پتا میرا باپ کون ہے، اور ہم اپنی اولادوں کو ادھر بھیج رہے ہیں، ترقی یافتہ تہذیب یافتہ ہو کے آئیں گے، زیادہ پڑھ لکھ کے آئیں گے۔ وہاں فرمایا کسی سے پوچھ لو تیرا باپ کون ہے، تو یہ گالی بنتی ہے، کیونکہ ماں آزاد ہے، عورت آزاد ہے، جس کے پاس چاہے سوئے، جس کے پاس چاہے اٹھے، جس سے چاہے بچہ جنے، جس سے چاہے نہ جنے، اس کی مرضی ہے۔ جنگل والا قانون ہے، جانوروں والا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ موافق۔ آپ کا ملک میں، اسلامی ملک، کہنا آسان ہے، بکواس کرنی ہو مدارس کے بارے میں تو ایسی لمبی زبان چلتی ہے ان کی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، وہاں کے جو بڑے ہیں اعجاز شاہ صاحب، اس سے برآمد ہوئی ہیں 5500 لڑکیوں کی ننگی تصویریں۔ یہ میری آپ کی بیٹیاں وہاں پڑھتی ہیں جو گریجویٹ بننے کے لیے جاتی ہیں، 5500 لڑکیاں، 5500 ننگی تصویریں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اگر امتحان میں پاس ہونا ہے تو پہلے یہ کام کرنا پڑے گا، اگر یہ ڈگری لینی ہے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ سکھایا جا رہا ہے۔ لاکھوں روپے کی فیسیں بیچارے مسلمان ماں باپ بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کما کے کیسے کیسے لاکھوں روپے کی فیسیں دیتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں، کل کو ان کو بڑے گھروں میں رشتے مل جائیں، اور وہاں بربادی یہ ہے کہ نہ جان محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے۔ یہ پاکستان کی بات ہے، کل پرسوں کی بات انکشاف ہو، عدالت میں معاملہ پہنچ گیا ہے۔ اور اگر مدرسے کا کوئی تھوڑا سا شک شبہ کی بات بھی ہو جائے، تھوڑی سی بات ہو جائے، تو پتہ نہیں زمین آسمان کے قلابے سوشل میڈیا بھی اٹھا لیتا ہے، فلاں بھی، ساروں کی غیرت جاگ جاتی ہے، اور یہاں ساروں کو سانپ سونپ دیا ہے، کوئی بھی نہیں بولتا، کسی کو نہیں جرت ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو عصری ادارہ ہے۔ اگر ہوتا نا کوئی دینی مدرسہ، کسی مولوی کی بات ہوتی تو پھر دیکھتے کیسے قیامت برپا ہوتی ہے۔ تو بہرحال جس وقت تک انسان کی فطرت بگڑے نہیں تو اللہ نے ایمان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، ایمان میں اللہ نے یہ لیاقت استعداد رکھی ہے کہ ایمان اندر سے بتاتا ہے کہ یہ بولنا گندا ہے، یہ دیکھنا گندا ہے، یہ کمانا گندا ہے، یہ کھانا گندا ہے، یہ پینا گندا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ایمان بتلاتا ہے انسان۔ اس لیے کہا جاتا ہے سب سے بڑا مفتی تیرے اندر بیٹھا ہے، سب سے بڑا مفتی تیرے اندر بیٹھا ہے، اسی سے فتویٰ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اسم یا رسول اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاسم گناہ وہ ہے جس کو تیری طبیعت ناپسند کرے کہ کسی اور کو کہیں پتہ نہ چلے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور دوسری نشانی فرمائی کہ تیرے سینے میں، تیرے دل میں اس کے بارے میں کھٹکا لگا رہے، اس کے بارے میں دل مطمئن نہ ہو، پتہ نہیں ایسا ہوگا، کروں گا نہ کروں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اچھا ہے یا برا۔ دل میں جس کے بارے میں کھٹکا لگا رہے، دل مطمئن نہ ہو رہا ہو، اور تو لوگوں کو اس پر مطلع ہونا ناپسند سمجھ رہا ہو، یہ دو نشانیاں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ۔ یہ نہیں فرمایا قرآن میں یہ آیا ہو، حدیث میں یہ آیا ہو، نہیں، قرآن اس کی بات نہیں کہ اپنی بات، تیرا اندر کا مفتی بتائے گا، تیرا اندر کا آواز آئے گی اندر سے کہ دل اس پر مطمئن نہیں ہے اور اس کو طبیعت پسند نہیں کر رہی، لیکن یہ بات اسی کی ہے جس نے ایمان کی حفاظت کی ہے، اپنی فطرت کی حفاظت کی ہے۔ تو فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں، تو آپ فرما دیجئے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔ اب جتنے جانور حلال ہیں یہ سارے پاکیزہ ہیں،
اور جتنے حرام ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی جسمانی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے یقیناً نقصان ہے، فطرت ہی بگڑ جاتی ہے۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین، شکاری بعض پرندہ اس کو سکھا دیتے ہیں، سدھا دیتے ہیں، وہ پھر شکار کرتا ہے، شکار کا آلہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کتا شکاری ہوتا ہے، اس کو سکھلا دیتے ہیں، اس کو سدھا دیتے ہیں، جب سکھلا سدھا دیتے ہیں پھر وہ کتا بھی شکار کرتا ہے۔ پھر اس بعض پرندے کو یا اس کتے کو کوئی شکاری بسم اللہ پڑھ کر کے قصداً اپنے ارادے سے خود شکار پر چھوڑے اور وہ جا کر کے شکار کو پکڑے اور شکار کو پکڑ کے اس کو روکے، اس کو لے کر کے مالک کی طرف آئے، چھوڑنے والے کی طرف آئے، یا کم از کم وہیں روک کے بیٹھ جائے، اس کو کھائے نہیں، اپنی خواہش کھانے والی پوری نہ کرے اور کہیں نہ کہیں سے اس کو زخمی کر کے اس کو خون بھی نکالے۔ کتے کی نشانی یہی ہے سکھلائے ہوئے ہونے کی کہ وہ شکار کو پکڑ کے روک کے بیٹھ جائے، کھائے نہیں۔ اور بعض کی نشانی یہ ہے سکھلائے ہوئے ہونے کی کہ اس کو جب شکار پہ چھوڑا، اس نے شکار کو دیکھ بھی لیا لیکن پیچھے سے مالک نے آواز دی تو وہ مالک کی آواز پر واپس آ جائے، حالانکہ اس نے شکار کو دیکھ لیا تھا، شکار پر جھپٹ رہا تھا، شکار کو پکڑنے کے لیے پوری اپنی قوت اڑنے کی استعمال کر رہا تھا، لیکن مالک نے آواز دی، اس کے بعد سنتے ہی فوراً واپس آ جائے، رک جائے۔ تو سمجھ لیں یہ کتا بھی سکھایا ہوا ہے، اب اس پر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تو اس کا شکار کیا ہوا حلال ہوگا۔ اگر مالک پہنچ گیا، شکار زندہ تھا تو پھر ذبح کرنا ضروری ہوگا، اگر اس کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا لیکن یہ شرطیں اس میں پائی گئیں، 4 شرطیں بنتی ہیں ہماری فقہ حنفی کے مطابق، یہ اگر پائی گئیں تو پھر وہ بغیر ذبح کے بھی مر گیا تو حلال ہو۔ تو فرمایا وما علمتم، اور وہ جو سکھلایا تم نے، سدھایا تم نے، من الجوارح، شکاری جانوروں کو شکار پر، مقلبین دوڑانے کو، تعلمونہن، تم نے ان کو سکھلایا، کیسے؟ جیسے اللہ نے تم کو ان کو سکھلانے کا طریقہ بتایا تھا۔ فَكُلُوا، بس کھاؤ تم اس میں سے جو روک لیا اس جانور نے، شکاری کتے نے یا باز نے، علیکم، تم پر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم اسی پرندے کو چھوڑتے ہوئے یا کتے کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اس پر۔ ہاں اگر جانور شکار زندہ مل گیا تو پھر اس کو ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ہر کام میں، حالانکہ یہ خالص دنیا کا کام ہے شکار کرنا، فلاں کرنا، لیکن یہاں بھی تقوی کی بات ساتھ ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر آپ غور سے دیکھیں، پوری اچھی طرح یہ بات علماء نے بڑی تحقیق سے لکھی ہے کہ نماز کی بات آئی تو تقوی، روزے کی بات آئی تو تقوی، حج عمرے کی بات آئی تو تقوی، حلال کمانے کی بات آئی تو تقوی، حلال کھانے کی بات آئی تو تقوی۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اندر سے ایک داعیہ پیدا ہو جائے، اندر سے ایک مادہ پیدا ہو جائے، میں نے گناہ سے بچنا ہے۔ تقوی کا معنی گناہ سے بچنا ہے۔ تقوی کا معنی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، زیادہ نفلیں پڑھنے والا متقی نہیں ہوتا، زیادہ تلاوتیں کرنے والا متقی نہیں ہوتا، زیادہ حج عمرے کرنے والا متقی نہیں ہوتا۔ متقی وہ ہوتا ہے جو آنکھ کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، کان کو بچاتا ہے، ہاتھوں کو غلط کمانے سے بچاتا ہے، غلط کھانے سے بچاتا ہے۔ جو بچنے والا ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ متقی کا معنی ہی بچنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق۔ آمین۔